کسی مسلمان کے لیے قرآن مجید سے زیادہ کچھ نہیں. اس وقت میرے بچے لنگر خانے میں جا کے کھانا کھاتے ہیں. جس دن پہلے دن لنگر خانے میں جا کے کھانا کھایا تو میری چھوٹی بیٹی نے پوچھا کہ ماما آپ نے پیسے تو دیے نہیں. وہ بچے جو یتیم تھے، لوارث تھے، اس لیے مار دیے گئے. میرے لیے بڑا آسان تھا، میں سہولت کار بن جاتی. میرے بچے ڈرے سہمے رہتے ہیں، بھوکے بھی ہو تو کھانا نہیں مانگتے. کیا ضرورت ہے آپ کو غریب بچوں کا کیس لڑنے کی؟ ان کا کیس تو میں لڑوں گی. یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے. جب تک میری آخری سانس ہے، جب تک کائنات کے قاتل گرفتار نہیں ہوتی. یہ لڑکی، اس کی جان اتنی سستی تھی، یہ مار دی گئی. اس کے جسمانی اعضاء کھا دیے گئے. اس کو اتنی حیوانیت سے مارا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا. اس کو جس شخص نے نعرہ لگایا تھا ریاست مدینہ بنانے کا، عمران خان نے، آدھا پھیپھڑا. ہارٹ مینشن آن جار بٹ ناٹ فاؤنڈ. ہارٹ کا دل بھی نہیں تھا؟ دل بھی نہیں تھا، آنتیں بھی نہیں تھی، تلی بھی نہیں تھی، اور تمام خون بھی جسم سے غائب تھا. کس نے اس کے اعضاء کھا لیے؟ بشرا پنکی نے. گہوارہ کے 25 بچے، ان کے جسمانی اعضاء بھی نہ صرف بشرا پنکی نے خود کھائے بلکہ عمران خان کو بھی کھلائے. ان بچوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا. بشرا پنکی نے کالے جادو میں استعمال کیا. 8-9 مولود بچے جن کی بلی دی بشرا پنکی نے بنی گالا میں، ان کی ہڈیاں جلائیں، زندہ بچوں کو ذبح کر پھینکتی تھی. بنی گالا میں ایک انتہائی اہم ویڈیو ریکارڈ ہوئی. اس ویڈیو میں خاتون اول بشرا پنکی کو 25 معصوم بچوں کی بلی دیتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا، زندہ جلاتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا. اس وقت عمران خان بھی موجود تھا. بنی گالا میں موجود تھے، ان کو پتا تو نہیں ہوگا نا یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان اس بلی میں شریک تھا. اور مجھے ترقی دے کر عمران خان کی حکومت نے سپرنٹینڈنٹ کا شانہ 4 اپریل 2019 کو تعینات کر دیا. میں خاموش ہو جاتی اور اپنی پروموشن انجوائے کرتی، کروڑوں کا سرکاری بجٹ انجوائے کرتی. نعیم پنجوتا صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، مروت صاحب ہیں جو آج کل بہت زیادہ تحریک انصاف کے کیسز لڑ رہے ہیں، اظہر صدیق صاحب ہیں. تحریک انصاف کے وکلا کو چیلنج کرتی ہوں کہ اگر میں جھوٹی ہوں کیس کریں مجھ پر. آپ میرے سے نمبر لیں ان کا اور آپ ان پہ جا کے کیس کریں، ان کو سزا دلوائیں اگر یہ جھوٹی ہیں تو. ایک بات کہنا چاہتی ہوں تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو، میری عمران خان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی، بشرا پنکی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں. اور میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ یہ شخص تو بڑا مخلص ہے ملک کے ساتھ، وہ انقلاب لے آئے. اگر میں نے بطور سپرنٹینڈنٹ کا مکروہ بدبودار چہرہ قریب سے نہ دیکھا ہوتا، میں کبھی آواز نہ اٹھاتی. بشرا نے خود مجھ سے موبائل پہ بات کی اور کہا کہ میں خاموشی اختیار کروں. آپ کو 50 لاکھ ان کیش دیے جا رہے ہیں، اگر آپ پروموشن کہتی ہیں آپ کو پروموشن بھی دی جائے گی، صرف آپ خاموشی اختیار کریں. بچوں کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا. عمران خان سیکشولی طور پر ان بچوں پر وائلنس کرتا تھا، کائنات کے پرائیویٹ پارٹس تک زخمی کر دیتا تھا. عمران خان کائنات کہاں پہ اب؟ کائنات تو مر چکی. میرے شوہر کی وفاداری کو لے کر، جان ساری کو لے کر، نون لیگ کے ساتھ. اور یہ ایسا دیوانہ ہے، یہ ایسا پاگل ہے کہ آج بھی نواز شریف کا دم بڑھتا ہے. آج بھی مجھے کہتا ہے افشاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے. السلام علیکم. آج افشاں لطیف صاحبہ دوبارہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ بتائیں کہ اصل میں یہ جو کاشانہ دارالامان کا کیس تھا وہ ہے کیا. تو بہت سے لوگوں کے کویسچنز تھے کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ کلپس دیکھے جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئے. ان کا ایک ہی زیادہ تر لوگوں کا جو کامنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں پوری سٹوری جاننی ہے. تو ہم آج اس کلپ کو ایسا بنانے لگے کہ جس کے اندر پوری کاشانہ دارالامان کی جو سٹوری ہے، وہاں پر کیا ہوا، بچوں کی کیا کہانی تھی، ان کو کیا ہوا کہ ایک دم عمران خان کے پتے جلنے لگ گئیں، سڑکوں پہ نکل آئیں، کیا وجہ تھی. تو ان سے پوچھتے ہیں. میڈم بہت شکریہ دوبارہ آج ٹائم دینے کا. میم کیسے چل رہا تھا کاشانہ کے اندر؟ کاشانہ بیسیکلی ہے کیا؟ پہلے تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا تفصیل سے تمام باتیں بتانے کا. کاشانہ ایک یتیم خانہ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر و بیت المال کا، جہاں پر سرکاری کسٹڈی میں، سرکاری سرپرستی میں ان بچوں کو رکھا جاتا تھا جو یتیم ہیں، لوارث ہیں، بے سہارا بچیاں ہیں. اور اس ادارے کا مقصد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان بچیوں کو تعلیم دی جائے، معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جائے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں. اچھا میں آپ کو اس میں انٹرپٹ کروں گا. کاشانہ بیسیکلی دارالامان وہ ہوتا ہے جہاں پر غریبوں کے بچے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، جو لوارث بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو لے کے آیا جاتا ہے اور ریاست ذمہ داری لیتی ہے ان بچوں کی کہ ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت پہ کام کریں گے. اس کو کاشانہ دارالامان بولتے ہیں. بولنا تو اس کو چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے دارالامانوں کو یتیم خانوں کو بنا دیا جاتا ہے اور افسران کی پر چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بچے کہاں سے آتے ہیں، بچیاں کہاں پر جاتی ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں.
बच्चों को अगवा करके इन यतीम खानों में, दारुल में, फलाही इदारों में लाया जाता है। अगवा करोड़ों करके कहाँ से? कहीं से भी, सड़कों से, कहीं से बच्चों को अगवा करके बजट खाने के लिए इन अदारों में रखा जाता है। इन बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इन अदारों में लाकर यतीम खानों में उन बच्चियों को लवारिस डिक्लेयर किया जाता है। फिर भारी भरकम रकम के एवज उन बच्चों को, मासूम बच्चों को और बच्चियों को फरोख्त कर दिया जाता है। काशाना जिनसी स्कैंडल बेसिकली यही केस है। काशाना अदारा जिसमें सरकारी सरपरस्ती में बच्चियों को रखा जाता था, यतीम बच्चियों को, लवारिस बच्चियों को, वहां से जब मुझे जनवरी 2019 को काशाना में एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात किया गया, कई बच्चियां अदारे के हाजिर रजिस्टर में थीं, लेकिन फिजिकली तौर पर काशाना से गायब थीं। क्या मतलब आपका? यानी कि वो उनकी एब्सेंट प्रेजेंट सारा जो डेली बेसिस के ऊपर होती थी, वो प्रेजेंट थी वहां पर प्रेजेंट थी, और उनकी रिपोर्टिंग होती थी रोजाना, रिकॉर्ड्स में मौजूद थी बिल्कुल काशाना दारुल अमान के। रिकॉर्ड में मौजूद थी। हर बच्ची के लिए, उसके खाने पीने के लिए, अदवायात के लिए, तालीम के लिए रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत बजट देती थी। इसलिए अदारे के हाजिर रजिस्टर में उन बच्चियों का रिकॉर्ड था, लेकिन फिजिकली तौर पर वो बच्चियां काशाना से गायब थीं। और आपको जानकर हैरत होगी, उन बच्चियों में एक बच्ची ऐसी भी थी जो परवेज राही के रिश्तेदार के घर में इस वक्त भी मौजूद है। अच्छा, परवेज राही का रिश्तेदार गुलाम अब्बास गोंदल, ठीक है। जो ईडीओ सीडी था 2007 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट का डायरेक्टर था, उसको ईडीओ सीडी लगाया गया था। महकमा सोशल वेलफेयर भी उसके अंडर दिया गया था 2007 में। सोनिया हबीब नाम की लड़की गुलाम अब्बास गोंदल के घर में मौजूद थी। और जब मैंने अदारे से इसके बारे में पूछा तो मुझे गुलाम अब्बास गोंदल की तरफ से थ्रेट दिया गया, मेरी एसीआर खराब करने अच्छा, का कहा सॉरी, गया। यानी कि वो लड़की काशाना दारुल अमान के अंदर प्रेजेंट थी, रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो वहां पर रहती है, जी बिल्कुल। लेकिन बेसिकली वो चौधरी परवेज इलाही साहब के रिश्तेदार के घर में ही रहती थी, जी वो बिल्कुल काशाना में नहीं रहती थी। नहीं रहती अच्छा थी। मैडम, ये आप मुझे बताएं कि बेसिकली आप काशाना के अंदर सुपरिटेंडेंट थी। एक सुपरिटेंडेंट की क्या जिम्मेदारी होती है? एक सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी बच्चियों की हिफाजत करना, एज अ कस्टोडियन उन बच्चियों को बेहतरीन माहौल देना, बेहतरीन खुराक देना, बेहतरीन तरबियत करना, माहौल देना, बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चियों को दीनी तालीम देना, अखलाकी तरबियत देना, उनकी बेहतरीन परवरिश करना। मुझसे पहले सुपरिटेंडेंट का शाना खुशनूर जमील अपने 5 साल के अरसा में उसने 25 शादियां करवाई लड़कियों की, वो जो दारुल अमान के अंदर जी। होती हैं। वो क्लेम करती थी, एक लिस्ट जारी की गई सरकारी महकमा सोशल वेलफेयर की कि 25 शादियां करवाई खुशनूर जमील ने, जिन शादियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और मेरी शिकायत पर, जो बच्चियों की मिसिंग शिकायत मैंने महकमा के हाई अफ्स को की, तो महकमा सोशल वेलफेयर को ये ऑडिट करवाना पड़ा काशाना का। इस ऑडिट रिपोर्ट में, जो महकमा सोशल वेलफेयर की अपनी रिपोर्ट है, साफ साफ लिखा गया कि खुशनूर जमील ने जिन बच्चों की शादियां करवाई, ना तो उनके शनाख्ती कार्ड मौजूद थे, ना लड़कों के शनाख्ती कार्ड मौजूद थे, ना घरों के पते थे, और ना ही निकाह नामे मौजूद थे। यानी कि ये जिन लड़कियों का शादियां होगी वहां पर खुशनूर जमील साहबा ने करवाई, उनका रिकॉर्ड वहां से क्लियर हो गया कि वो शादीशुदा होके अपने घर चली गई हैं, लेकिन वहां पर उन लड़कियों का कोई रिकॉर्ड नहीं था, नहीं। उनका डिस्चार्ज नहीं बना हुआ था। नहीं, शादी ऐसी हुई नहीं थी कोई। अच्छा, तो कहाँ गई वो उन लड़कियां? बच्चियों को बेचा गया भारी भरकम डोनेशन लेकर बासर ताकतवर अफराद को बेच दिया गया। और उनमें कई कम उम्र बच्चियां ऐसी थी जिनको बैरून मुल्क बेच दिया गया। आप इतना कंफर्मेशन के साथ ये बात कैसे कह सकती हैं कि उन 25 बच्चियों को बेच दिया गया? 25 बच्चियां नहीं है, सैकड़ों बच्चियां हैं। अच्छा, लेकिन ये जो 25 बच्चियों की बात हुई, जिनकी आप गवाह हैं, जिनके लिए आपने ऑडिट ये करवाया, हुकूमती ऑडिट रिपोर्ट, ये मुंह बोलता सबूत है, ये चीख का रिपोर्ट कह रही है जो इस पे मैं लिखा हुआ है हुकूमत पंजाब। जी, हुकूमत पंजाब 2017-18, और इसमें वो टेन्योर भी है जो इमरान खान की हुकूमत का है। इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया कि सालाना खुशनूर जमील को करोड़ों का सरकारी बजट दिया जाता था, रोजाना की बुनियाद पर बच्चियों की तमाम जरूरियात के लिए, अफसरान की तनख्वाहें, डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाहें, अदारा के अखराजात, बिजली के बिल, हर मद में सरकार बजट देती है। तो फिर डोनेशन किस चीज की? अच्छा, इनको डोनेशंस भी मिलती थी? भारी भरकम डोनेशन, फिर इन लाखों लड़कियों की डोनेशन। शादियां हुई और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कहाँ पर गई? जाली शादियों के नाम पर बच्चियों को बेचा गया। इनमें वो बच्चियां भी थीं जो 12 साल की बच्चियां थीं, 13 साल की बच्चियां थीं, 14 साल की बच्चियां थीं। तो उनको तो आईडी कार्ड ही नहीं होते? आईडी कार्ड, इसलिए तो शनाख्ती कार्ड नहीं थे। नहीं, तो जब आपने पूछा कि अंडर एज तो बच्ची की शादी हो ही नहीं सकती, तो फिर? इसीलिए तो मेरे साथ मुझे निशाने पर बनाया गया।
کہ میں نے جرت کی تھی پوچھنے کی. میری ہی شکایت پر یہ آڈٹ رپورٹ کروا کر نہیں، سب یعنی اچھا. کہ یہ تو ہیومن ٹریفکنگ ہوگی پھر تو. ہیومن ٹریفکنگ، اور اس کے بارے میں گزشتہ سال مئی 2023 میں FIA میں اپنی درخواست بھی جمع کروا چکی ہوں. یہ آڈٹ رپورٹ میں نے FIA میں بھی جمع کروائی ہے کہ ان بچیوں کو برآمد کروایا جائے. خوشنور جمیل سے کہ یہ بچیاں کہاں پر گئیں. کچھ 6 مہینہ پہلے اگر ریکارڈ میں بچیاں تھیں، تصویروں میں بچیاں تھیں، تو 6 مہینے بعد اگر 20 بچیاں تھیں، 30 بچیاں تھیں، وہ سب بچیاں غائب ہو گئی. ایک بہت پرانے ڈونرز تھیں، 20 سال پرانی کرن اکرام، جس نے ماہانہ خوشنور جمیل کا لاکھوں میں اس کی ڈونیشن لگائی ہوئی تھی. ناشتے کی مد میں، بچوں کے اخراجات کی مد میں ڈونیشن جو دی جاتی تھی وہ خوشنور جمیل کی جیب میں جاتی تھی. جب مجھے سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا، یہی کرن اکرام میرے پاس بھی آئی اور مجھ سے بھی مطالبہ کیا کہ میں کائنات کو اس کے ساتھ بھیج دوں. اچھا، جو کائنات بیسکلی جس لڑکی کا آپ نے پوسٹ مارٹم کروایا جی تھا، بالکل، اس کا انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ بھیج دی جائے. اس کے ساتھ بھیج دی کدھر، جائے. کہاں پر؟ اس سے پہلے بھی کرن اکرام 6 لڑکیاں ایسی تھیں جن کو اپنے ساتھ خوشنور جمیل سے کاشانہ سے کئی دنوں کے لیے اپنے پاس لے کر جاتی تھی. گیسٹ ہاؤسز میں، ہوٹلز میں ان بچوں کو بھیجا جاتا تھا. مختلف طاقتور بااثر افراد کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کم عمر بچیوں کو بھیجا جاتا یعنی تھا. کہ کاشانہ دارالمان جہاں پر آپ تھیں، وہاں پر لڑکیوں کو پیسے لے کے یہ جو سپرنٹینڈنٹ تھے وہاں کے، وہ بیچتے تھے ان کو بااثر افراد کے پاس. تو یہ لڑکیاں آ کے پھر شور نہیں کرتی تھی، کوئی بتاتی نہیں تھی؟ آپ کو بتایا کسی لڑکی نے؟ مجھے بتایا، بالکل نام صرف مجھے بتایا. سیکٹری امرین رضا، سوشل ویلفیئر کی سیکٹری، اس نے خود آ کر بچیوں سے تحقیقات کی. بچیوں کے ان رائٹنگ بیانات امرین رضا سیکٹری سوشل ویلفیئر کے پاس ہیں، اور انہی بچیوں کے تحریری طور پر بیانات طاہر خورشید چودھری، سیکرٹری CNW تھا. اکتوبر 2019 میں جب میری دی گئی شکایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو انکوائری لگانی پڑی افشا کرن امتیاز کے خلاف، جو ڈائریکٹر جنرل تھے سوشل ویلفیئر کی، جو کاشانہ سے بچیاں سپلائی کر رہی تھی عمران خان کی حکومت کو. 20 بچیوں کے بیانات ریکارڈ ہے طاہر خورشید چودھری کے پاس. اوہو، تو یہ تو اللیگل سارا یعنی کہ چل رہا ہے یہاں پر کام تو. اور نہ صرف محکمانہ انکوائریز میں بچیوں کے بیانات ریکارڈ ہے. 29 نومبر 2019 کو جب عمران خان کی حکومت نے کاشانہ کا گیٹ توڑوایا 2 تھانوں کی پولیس سے، مجھے بغیر جرم کے اور بغیر FIR کے گرفتار کروایا. اس وقت بھی جب میڈیا وہاں پر پہنچا تو بچیوں نے میڈیا پر بھی تمام جنسی درندگیوں کے بیانات لائیو ریکارڈ کروائے. ان لڑکیوں نے میڈیا پہ سب کچھ بولا تھا، اس سب کے کچھ کچھ بولا. میں نے بھی دیکھے تھے کہ بالکل یہ ان سب ان ریکارڈ باتیں ہیں جو محکمانہ انکوائریز میں ریکارڈ کروائی گئیں اور جو میڈیا پر چلائی گئیں. اچھا، اس کے بعد ان تمام بچیوں کو کاشانہ سے مارچ 2020 میں عمران خان کی حکومت نے غائب کروا دیا. اچھا انہی لڑکیوں کو؟ بالکل، جن بچیوں کے بیانات آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ تمام بچیاں غائب کر دی گئی تھی. جب آپ کو انہوں نے پکڑا، آپ وہاں پر بیسکلی، میں اگر اس کو کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا چاہوں، آپ وہاں پر گئیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کچھ کام غلط ہو رہا ہے، بچیاں غائب ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کو تیاری کروائی جاتی تھی، ان کو بالکل میک اپ کا کورسز کرائے جاتے تھے، سیلف گرومنگ کے کورسز کرائے جاتے تھے. بالکل. پھر وہ لڑکیاں جب وہاں پر جاتی تھیں، لائک امیر لوگوں کے پاس، یہ لوگ ان کو بیچتے تھے. اور یہ بیسکلی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک پروسٹیٹیوشن کا کلچر ہے، یہ وہ فروغ کر رہا تھا، یعنی کہ امیر لوگ یہاں سے لڑکیاں لے جاتے تھے اور اپنی جنسی خواہشات پوری کر کے ان کو واپس. بالکل. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ، کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ یتیم خانے، فلاحی ادارے، دارالامان جو بنائے گئے ہیں، یہ کوٹھی خانے کے طور پر چلائے جا رہے ہیں. اچھا یہاں پر، اچھا جب پھر آپ گئیں وہاں پر، آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پر لڑکیوں کے ہیومن ٹریفکنگ کے طور پہ بھی یوز کیا گیا، بھیجا گیا، لڑکیوں کے ریکارڈ غائب ہیں. پھر آپ نے وہاں پر یہ دیکھا کہ لڑکیاں، آپ کے ٹینور پہ بھی لڑکیاں رات کو جاتی تھیں، یعنی کہ جب آپ وہاں پر تھیں لڑکیاں رات کو جاتی تھیں جب میں کاشانہ سے؟ سپرنٹینڈنٹ تھی، میرے ہوتے ہوئے تو کسی کی جرت نہیں تھی اچھا کہ ان بچوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ لیتے. کاشانہ کے مین گیٹ کی چابی رات کے وقت، اور بچوں کی رہائش گاہ کے گیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی. میں کسی چوکیدار پر بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی تھی کہ میں اس کے حوالے گیٹ کی چابی کر دیتی، اور یہی تو میرا جرم تھا. اچھا، اس بات سے جو ایک خاص طبقہ ہے جو غصہ کر گیا. پھر ایک بڑا گھنونا الزام ہے جو آپ لگاتی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر، کہ 25 بچوں کو انہوں نے جلا دیا. یہ کیا سٹوری ہے؟ یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ایک ادارہ گہوارہ، لوارث ادارہ، جیسے ایدی سینٹر ہوتے ہیں جو جھولوں میں بچے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ناجائز بچے سڑکوں پر چھوڑ جاتے ہیں، ہسپتالوں میں پھینک جاتے ہیں. گہوارہ میں ان بچوں کو رکھا جاتا تھا، لوارث بچوں کو، جن کے کوئی ماں باپ نہیں ہوتے تھے، کوئی وارث نہیں ہوتے تھے. نہیں، یتیم خانہ بھی نہیں، یتیم بچوں کے تو گارڈینس موجود ہوتے ہیں. اچھا، یہ ان کلیم بچے تھے. اوکے.
جن کے کوئی والی وارث نہیں ہے, ٹھیک جو ہے. سڑکوں سے مل گئے یا کہیں سے کوئی بچوں کو چھوڑ گیا, جس میں 9 بلوغ بچے تھے, 6 سال کے بچے تھے, 6 مہینے کے, مختلف ایج گروپس کے بچے تھے, 7 سال تک کے. ان بچوں کا ایک ادارہ گہوارہ لوارث بچوں کا, جو سال ہر سال سے چلا آ رہا تھا. ایسا کیا ہوا کہ جون 2019 کو رات کے وقت ان 25 بچوں کو رات کے وقت اچانک غائب کر دیا گیا, اور ادارہ کو جون 2019 کو ان بچوں کو, وہ 25 بچے جو تھے جی وہاں پر, بالکل آپ کی کسٹڈی میں تھے وہ؟ نہیں, میری کسٹڈی میں نہیں تھے وہ بچے. گہوارہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں فرحت حسن انچارج اور وارڈن صبا لیاقت ان کی کسٹڈی میں تھے, اور ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشا کرن امتیاز نے عثمان بزار کے احکامات پر رات کے وقت خود کھڑے ہو کر ان 25 بچوں کو غائب کروایا, اور جس کے بعد یہ ان ریکارڈ ہے, جس کے بعد گہوارہ ادارہ کو مستقل طور پر تالے لگا کر بند کر دیا گیا. ان 25 بچوں کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. کہاں پر گئے وہ بچے؟ ان بچوں کو بشرا پنکی کے حوالے کیا گیا. ان بچوں کو بشرا پنکی نے کالے جادو میں استعمال کیا. 8 نومولود بچے جن کی بلی دی بشرا پنکی نے بنی گالا میں, نہ کریں. ان کی ہڈیاں جلائیں, اور جو شہباز شریف نے عوام کو کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں زندہ مرغیاں جلاتی تھی بشرا پنکی, اور گھڑے میں ان کو پھینک دیتی تھی. وہ گھڑے میں ان زندہ مرغیوں کو جلا کر نہیں پھینکتی تھی, اس میں زندہ بچے جلا کر پھینکتی تھی, زندہ بچوں کو ذبح کر کر پھینکتی تھی. اتنی کنفرمیشن سے بات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وارڈن صبا لیاقت, اس نے یہ تمام جون 2019 کو جو تمام واقعہ تھا بچوں کے غائب ہونے کا, اس نے ریکارڈ کیا. صبا لیاقت, جس کا یہ آپ نے مجھے پیپر میرے آگے پڑھا ہوا ہے, بالکل. یہ کیا بیسیکلی ہے کہ یہ ٹرمینیشن آرڈر ہے صبا لیاقت وارڈن گہوارہ کا, جس کو گہوارہ میں یہ مکروہ فعل کروانے کے بعد کاشانہ میں بطور وارڈن بھیجا گیا. اچھا, اس کو وہاں سے آپ کے پاس بھیج دیا جی گیا؟ بالکل, اس کے فوری بعد جولائی 2019 میں کاشانہ میں بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے. کہ جو خون کی ہولی گہوارہ کے بچوں کے ساتھ کھیلی گئی, وہی خون کی ہولی کاشانہ میں دوبارہ بچوں کے ساتھ کھیلنی تھی. اور صرف گہوارہ سے 25 بچے عمران خان کی حکومت کو نہیں دیے گئے, 19 بچے کاشانہ سے کم عمر بچیاں 19 بچیاں عمران خان کی حکومت کو دی گئیں, عمران خان کی جنسی حوث کے لیے اور بشرا پنکی کے کالے جادو کے لیے. سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل نے, اس وقت میرے پاس یہ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیقی عمران خان کی حکومت میں ہی سپریم کورٹ میں میری جمع کروائی گئی درخواست پر یہ تحریری اعتراف نامہ جواد رفیق چیف سیکرٹری پنجاب نے لکھ کر جمع کروایا کہ 30 مارچ 2019 کو رات کے وقت عثمان بزار کا سیکورٹی افسر کاشانہ میں بچوں کی رہائش گاہ میں داخل ہوا. یہ کتنے بجے رات کو ہے وہاں پہ؟ رات کے 4 بجے. اور کتنے بجے بند ہو جاتا تھا کاشانہ؟ کاشانہ رات کو شام 4 بجے. 4 بجے کے بعد وہاں پر کوئی نہیں آ سکتا تھا؟ 4 بجے کے بعد کوئی وزٹر نہیں آ سکتا. کاشانہ میں بچوں کی رہائش گاہ کو تالے لگا دیے جاتے تھے. اور یہ صبح 4 بجے آیا؟ یہ صبح 4 بجے آیا. اس کا کون گواہ ہے؟ اس کی CCTV فوٹیج ہے, اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں, یا میں آپ کو رپورٹ میں آپ کو دے بھی دیتی ہوں, جو سپریم کورٹ میں ڈائری نمبر کے ساتھ جواد رفیق نے جمع کروائی ہے, جس میں اعتراف کیا ہے کہ عثمان بزار کا سیکورٹی افسر 30 مارچ 2019 کو کاشانہ میں بچوں کی رہائش گاہ میں داخل ہوا, اور یہی واقعہ کاشانہ جنسی اسکینڈل کی بنیاد بنا. اچھا, یہ تو اس کے آگے پھر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کاروائی کیا ہونی تھی, اس کے اوپر بھی میں نے آواز اٹھائی. اس کی CCTV فوٹیج بنا کر محکمہ کے ہائی افس کو دی, ڈائریکٹر جنرل کو, سیکرٹری سوشل ویلفیئر کو دی, جس کے بعد اس وقت کے منسٹر اجمل چیمہ کے کہنے پر سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل کو OSD بنا دیا, وارڈن کو ہٹا دیا گیا, ڈرائیور کو ہٹا دیا گیا, چوکیدار کو دور دراز کے علاقوں میں بھیج دیا گیا پنجاب کے, اور مجھے ترقی دے کر عمران خان کی حکومت نے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ 4 اپریل 2019 کو تعینات کر دیا. یہ میرا پوسٹنگ آپ کو ترقی دے دی؟ مجھے ترقی دے دی کہ میں خاموش ہو جاتی اور اپنی پروموشن انجوائے کرتی, کروڑوں کا سرکاری بجٹ انجوائے کرتی. لیکن آپ نے بیسیکلی یہ 25 بچوں کے لیے آپ نے آواز اٹھائی. میں نے 25 بچوں کے لیے بھی آواز اٹھائی, اور میں نے کاشانہ کی بچوں کے لیے بھی آواز اٹھائی. اچھا, لیکن یہ جو 25 بچے جو آپ ایک بہت ہی سنگین الزام لگا رہی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر, آپ کو کیسے کنفرمیشن ہے کہ ان کو چلایا گیا؟ آپ نے دیکھا؟ بنی گالا میں ایک انتہائی اہم ویڈیو ریکارڈ ہوئی, اچھا, جس میں اس وقت کی طاقتور ترین خاتون اول بلی دے رہی تھی, زندہ جلا رہی تھی ان 25 بچوں کو. سوری, میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا. ویڈیو ریکارڈ ہوئی؟ بالکل. اور کون تھی جو کر رہی تھی کام؟ یہ جب جوڈیشل انکوائری کمیشن بنے گا یہ تمام ثبوت اس میں آئیں گے. نہیں تو وہ ویڈیو کہاں پر ہے؟ وہ ویڈیو اس وقت بھی موجود ہے. نہیں, اس ویڈیو میں کیا دکھایا گیا؟ اس ویڈیو میں خاتون اول بشرا پنکی کو 25 معصوم بچوں کی بلی دیتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا, زندہ جلاتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا. اس وقت عمران خان بھی موجود تھا, اور یہی اعتراف سیکرٹری ظہور حسین نے
طارق سلیم شیخ جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں بھی کیا کہ 25 بچوں کو گہوارہ سے طارق صاحب کون ہے؟ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، جن جی۔ کے پاس میرا دائر کردہ کیس اس وقت چل رہا ہے اچھا جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے. اس میں نومبر 2023 اور دسمبر 2023 میں روزانہ کی بنیاد پر کاشانہ اسکینڈل کو سنا گیا ہے. نہیں تو وہاں پر گواہی کس نے دی؟ ابھی سیکرٹری سوشل ویلفیئر ظہور حسین نے. ظہور حسین صاحب نے کیا گواہی دی وہاں پر؟ ریپیٹ کریں گے آپ پلیز؟ یہ گواہی دی کہ 25 لوارث بچوں کو گہوارہ سے غائب کر کے بشرا پنکی کے حوالے بنی گالہ میں کیا گیا، جن کو بشرا پنکی نے کالے جادو میں استعمال کیا، ان کی بلی دی. اور اس وقت عمران خان بھی بنی گالہ میں موجود تھا، جس وقت ان 9 مولود بچوں کی، کم سن بچوں کی بلی دی جا رہی بنی تھی. گالہ میں موجود تھے، ان کو پتا تو نہیں ہوگا نا یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ عمران خان اس بلی میں شریک تھا. یہ آپ اتنی کنفرمیشن سے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی اتنی کنفرمیشن کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عدالت میں انہوں نے کیا بتایا؟ پوچھا نہیں عدالت نے کہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو؟ بہت بڑا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں، جو کسی وقت بھی سنایا جائے گا. ان تمام یتیم خانوں کا، دارالامانوں کا کچا چھٹا عدالت میں کھل چکا ہے. میں آپ کی بات کو یہاں پر دوبارہ آپ سے اس پہ تھوڑا سا سٹریس دوں گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 25 بچوں کو ذبح کر دیا بشرا بی بی نے، کالے جادو میں استعمال کیا بنی گالہ میں، اور وہاں پر عمران خان صاحب موجود تھے جس ٹائم پہ کام ہوا. بالکل نہیں، اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے؟ یہ پورا ہولناک واقعہ ہے، یہ ریکارڈ ہو چکا ہے. لیکن وہ تو مانتا نہیں، کوئی پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں مانتے. عمران خان سے کوئی ویڈیو بھی آتی ہے تو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو اپنے باپ کو باپ نہیں مانتے. نہیں، آپ اتنی کنفرمیشن سے یہ بات کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب وہاں موجود ہے. خان صاحب تو بہت بڑے سٹار ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی 25 بچوں کی دینے کی؟ عمران خان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے. عمران خان کو کالے جادو سے بشرا پنکی نے پاگل کر دیا ہوا ہے. عمران خان کو اگر بشرا پنکی کہتی کہ دن کے وقت رات ہے تو عمران خان کہتا رات ہے. عمران خان تو 3.5 سال بشرا پنکی کی جادوئی انگلیوں پر ناچتا رہا. عمران خان کو بشرا پنکی نے یقین دلا دیا تھا کہ بشرا پنکی کے کالے جادو کی وجہ سے عمران خان کو حکومت ملی تھی، اور عمران خان کی حکومت بھی کالے جادو سے ہی بچنی تھی. نہیں تو پھر تو خان صاحب تو اچھے آدمی ہوئے، ان پہ تو جادو ہوا ہے نا. اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے خان صاحب تو اچھے آدمی، ان پہ جادو ہے. وہ تو اس کیا بولتے ہیں اس کو، وہ تو کمپیل ہو چکے ہیں نا اس ٹائم. بالکل ایسا ہی ہے. عمران خان تو خود بشرا پنکی کے کالے جادو کا شکار ہے، جو اس وقت جیل میں زندہ درگور ہو چکا ہے. اچھا، اب جب وہ 25 بچوں کی آپ بات کر رہی ہیں، ان کے ریکارڈز پھر کہاں پر گئے، کیا بنا؟ تمام بچے ریکارڈ سمیت غائب کیے گئے. کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مشکل ہے ان بچوں کا ریکارڈ منگوانا؟ ابھی جو ہماری کرنٹ بالکل کیا ان کے لیے مشکل ہے؟ کیا اس کے جو نام چیف سیکرٹری پنجاب نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا لکھ کر، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مشکل ہے اس سیکورٹی افسر کو برآمد کروانا جس کو اس رپورٹ کے بعد اس واقعے کے بعد غائب کر دیا گیا تھا؟ اچھا، آپ ایسا کیا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ تو آج کل انہوں نے تو پنجاب میں 4 چاند لگائے ہوئے ہیں اور وہ تو دن رات کام کر رہی ہیں. آپ کی کیا ایسی اپیل ہے، کیا کریں وہ کہ اس کیس کا فیصلہ ان کو سمجھ آ جائے؟ ہو سکتا ہے ان کا ٹرسٹ بلڈ نہ ہو رہا ہو، لیکن کیا وہ کریں، کن لوگوں کو وہ بلائیں، انویسٹیگیٹ کریں تو یہ کام ہو سکتا ہے؟ کاشانہ اسکینڈل پر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا کچھ. طاقتور ترین بیوروکریسی، طاقتور جنسی مافیا ملوث ہے. ساہیوال میں کیا ہوا؟ وہ عورت جو طاقتور وزیر اعلیٰ ہے، جس کے چچا اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہے، اس عورت کو، وزیر اعلیٰ کو، ڈاکٹرز کے خلاف اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. پریشر گروپ بلڈ کیا گیا، مافیا کھڑا ہو گیا. یہ بہت طاقتور جنسی مافیا ہے. صرف اور صرف اس بات کو نا میں آپ کو کہوں گا، میں تھوڑا سا اسٹڈی کرتا ہوں مریم نواز کو. وہ ڈوئر ہیں، ان کو اگر کسی بات کی سمجھ لگ جائے نا تو وہ پھر کر گزرتی ہیں، ڈرتی نہیں ہے وہ. پھر سانحہ ساہیوال میں کیا ہوا؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہو، کوئی چیزیں نہ بنی ہو. آپ کے لیے وہ کیا کریں؟ اس وقت بیوروکریسی پوری طرح مریم نواز شریف کے خلاف سرگرم عمل ہے. یہ وہ بیوروکریسی ہے جو عمران خان کی اعلی کار رہ چکی ہے. اچھا، یعنی کہ ابھی اس ٹائم پہ مریم نواز صاحبہ کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں؟ بالکل یہ وہ بیوروکریسی ہے جن کو عادت ہے نہ کام کرنے کی، جن کو عادت ہے عثمان بزدار کے ساتھ نہ کام کرنے کی. تو اب اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ اگر مریم نواز کو یہ لوگ بلیک میل کر سکتے ہیں، جو کہ میرے معنی میں نہیں آتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ڈاڈی خاتون ہے، وہ ڈرتی کسی سے نہیں ہے، وہ اس ٹائم پہ میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہیں. اگر ان کو کمپیل ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو پھر تو آپ کیوں اس کیس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو آپ اپنی زندگی آرام سے گزاریں. آپ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہیں؟
اگر میں نے یہ ظلم نہ دیکھا ہوتا، اگر میں نے ان یتیموں کی لوارسوں کی شکلیں نہ دیکھی ہوتی، میں نے یہ ہولناک اپنی آنکھوں سے مناظر نہ دیکھے ہوتے تو شاید میں خاموش ہو جاتی. میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جو صبا لیاقت کے فون میں ریکارڈ تھی، اس میں جس کیا میں تھا؟ 25 بچے رات کے وقت غائب کیے جا رہے تھے. صبا لیاقت یہ جن کا یہ ان کو پھر ٹرمینیٹ کیوں کر دیا گیا؟ سسپینڈ کیوں کیا؟ میری شکایت پہ اچھا اس ٹرمینیشن لیٹر میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ میری شکایت پر صبا لیاقت کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا. صبا لیاقت کے مجھے پورا واقعہ بتانے کے بعد، یہ ویڈیو دکھانے کے بعد صبا لیاقت کو غائب کیا گیا. اس نے کاشانہ میں آنا چھوڑ دیا. جب میں نے محکمہ کو لکھا کہ یہ بتائے بغیر غیر حاضر ہو گئی ہے تو پورا ملبہ صبا لیاقت پر ڈال کر اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا تاکہ ثبوت غائب کر دیا جاتا. اس پہ تو لکھا ہوا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے وہ اب نہیں آ سکتی، انہوں نے ان کو ٹائم دینا ہے. بالکل پورا ملبہ ڈال کر صبا لیاقت پر تو اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا. اچھا ٹرمینیٹ کر دیا. ٹرمینیٹ کیا گیا، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا سپتمبر 2019 میں. ان کے پاس وہ سی سی ٹی وی ویڈیو تھی جس میں وہ 25 موبائل میں ریکارڈ کی گئی ویڈیو تھی کہ جس جو میں یقیناً ابھی بھی اس کے پاس ہے. 25 بچوں کو لے کے کیا گیا. جی. لیکن میں ابھی بھی اس بات پہ آؤں گا کہ یہ نا بڑا سنگین ہے. لوگ نا اصل میں مجھے بھی مفت میں نا بڑی زیادہ گالیاں بھی دے رہے ہیں. کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یار پروف کیا افشا لطیف صاحبہ کے پاس کہ جو 25 بچوں کو بنی گالا کے اندر بشرا بی بی نے کالے جادو کے لیے ذبح کیا، یہ ایک مفروضہ ہے ابھی. لیکن اس کا کوئی ایسا ثبوت ہے جس میں ہمیں کنفرمیشن ہو کہ وہ وہاں پر کوئی اور لوگ بھی تھے؟ کیا بشرا بی بی اکیلی لگی ہوئی تھی؟ یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، میں تمام بندے بتا رہی ہوں، انچارج بتا رہی ہوں، ڈائریکٹر جنرل سوشل وہاں ویلفیئر کون کون افشا تھا کرن امتیاز. جب یہ بنی گالا میں 25 بچے گئے وہاں کون کون تھا؟ بشرا پنکی اور عمران خان. نہیں، ان 25 بچوں کو اکیلے ان دونوں نے یہ جو آپ بتا رہی ہیں ان کے ساتھ یہ ایسا عمل کیا، ان کو ذبح کیا گیا، یہ ان دونوں اکیلے کیسے کر 25 سکتے؟ بچوں کو ایک وقت میں ذبح نہیں کیا گیا تھا، ایک وقت میں بلی نہیں دی گئی تھی. پھر کبھی 8 بچوں کی، کبھی 4 بچوں کی، کبھی 2 بچوں کی، اس طرح بلی دی گئی. شیطانی طاقتوں کو کچھ. بالکل. اچھا، اور وہ آپ نے ساتھ یہ بھی الزام لگایا کہ وہ پہلے بچے خان صاحب کی سیکشل نیڈ پوری کرتے تھے اور اس کے بعد پھر. بالکل عمران خان کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف کاشانہ سے بچیاں نہیں سپلائی کی گئی. ماڈل چلڈرن ہوم جو چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ ہے محکمہ سوشل ویلفیئر کا، بیگرز ہوم رائیونڈ جہاں پر فقیروں کے بچے ہوتے ہیں وہاں سے بچے سپلائی کیے گئے. میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو عمران خان کی حکومت میں ہی لیٹر لکھا تھا کہ یہ گاڑیاں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر کی گاڑیاں بچوں کی سپلائی میں ملوث ہیں، بچوں کی سپلائی میں ملوث ہے، جو بچیاں اور بچے سپلائی کر رہے یہ تھے. گاڑی بنی گالا بھی انٹر ہوتی ہوئی دیکھی آپ نے؟ پھر یہ بنی گالا سے یہاں کا یہ ماڈل چلڈرن ہوم سے بچے سپلائی کیے گئے اس گاڑی میں، بیگرز ہوم سے. کاشانہ میں جو بچیاں سپلائی کی جاتی تھی وہ بڑی بس میں چھپا کر کاشانہ سے باہر رات کے وقت لے کر جایا جاتا تھا. کاشانہ کے قریب ہی ماڈل بازار ہے، وہاں سے ان بچیوں کو پرائیویٹ گاڑیوں میں شفٹ کیا جاتا تھا. اوکے. ان بچوں کو بھی ماڈل چلڈرن ہوم سے اس گاڑی میں ڈائریکٹر جنرل آفس کی گاڑی میں LEG 1523 میں LEG 1523 گاڑی میں سرکاری ڈرائیور مقصود کے ساتھ ایک پرائیویٹ آدمی مشتاق سپلائی کرتا تھا ماڈل چلڈرن ہوم سے. سرکاری گاڑی میں بچوں کو بٹھا کر ماڈل چلڈرن ہوم سے باہر لے جا کر پرائیویٹ گاڑیوں میں شفٹ کروا کر پھر زمان پارک اور بنی گالا میں بھیجا جاتا. اچھا، اب میں دوبارہ کلیئرٹی سے اس جگہ پر آ رہا ہوں. آپ کو کسی لڑکی نے آ کے بتایا کہ خان صاحب نے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا یا کسی بچے نے آپ سے بات کی ایسی؟ بالکل، ایک لڑکی کائنات، اچھا، جس کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا. کائنات بہت اہم گواہ تھی جس کو بشرا پنکی کے کالے جادو کا بھی پتا تھا اور جو عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے پیش کی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل میڈیا پر آنے کے بعد کائنات کو فوری طور پر اس کے سسرال سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورا پولیس نے اغوا کیا. اچھا، اس کی شادی ہو گئی تھی کائنات کی؟ جی بالکل. تو شادی کے بعد بھی بھیجا جاتا تھا اس کو؟ نہیں، شادی کے بعد تو نہیں بھیجا جاتا تھا، شادی کے بعد وہ اپنے سسرال میں تھی. ٹھیک ہے، اس کی شادی کس نے کروائی؟ اس کی شادی میرے بطور سپرنٹینڈنٹ کروائی گئی تھی. محکمہ سوشل ویلفیئر کی باقاعدہ منظوری سے SOPs پورے کروا کر میں نے یہ شادی کروائی اور یہ شادی پہلی محکمانہ شادی تھی جس کا آپ کو کائنات کا نکاح نامہ بھی موجود ملے گا، لڑکے کا شناختی کارڈ، لڑکے کا پتہ. کی شادی ہوئی ہیں وہ نہیں ہے؟ بالکل، صرف ایک ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر میں صرف ایک ہی شادی کا ریکارڈ موجود ہے کائنات کا، جو میرے بطور سپرنٹینڈنٹ کروائی گئی محکمہ سوشل ویلفیئر کی منظوری سے. اس کے علاوہ جتنی بھی سینکڑوں بچیوں کو شادیوں کے نام پر غائب کیا گیا، کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھی. ایک پروگرام رکھا جاتا تھا، چند لوگ آتے تھے، بچی کو دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا اور ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا. نہ نکاح پڑھایا جاتا تھا،
نہ مولوی کو بلایا جاتا تھا، نہ نکاح نامہ رجسٹر کروایا جاتا تھا. آپ نے ابھی الزام لگایا کہ 25 بچوں کو بنی گالہ میں ذبح کر دیا گیا بشرا بی بی نے، اور اس وقت عمران خان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. ان کو کبھی 4 کبھی 5 کبھی اس طرح بچوں کو پورشنز کے اندر انہوں نے کالے جادو میں استعمال کرنے کے لیے ذبح کیا. پھر آپ نے بتایا کہ وہ جسٹس طارق صاحب کی عدالت میں جو سیکٹری سوشل ویلفیئر نے آ کے گواہی بھی دے دی جی بالکل کہ عمران خان ہمارے ساتھ، عمران خان وہاں پر موجود جی. تھے. اور جس وقت یہ ظہور حسین سیکٹری سوشل ویلفیئر نے گواہی دی، جی اس وقت ڈائریکٹر جنرل چائلڈ پروٹیکشن بیورو، جی لا آفیسرز چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ڈائریکٹر جنرل وومن پروٹیکشن اتھارٹی شاد وحید، جی اور محکمہ سوشل ویلفیئر چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے کئی افسران و ملازمین اس وقت کورٹ روم میں موجود تھے. کئی وکلا حضرات موجود انہوں تھے. نے ان کے سامنے یہ بیان دیا کہ جی جب یعنی کہ اب آپ کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی گواہی دے دی ہے اس بالکل بات کی. بالکل دے دی. اب 2 لوگ ہو گئے ہیں جی جنہوں نے بالکل اس معاملے میں گواہی دی ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر موجود تھے جس میں بالکل بچوں کا کیا گیا. آپ نے ایک اور الزام لگایا کہ لڑکیاں اور بچے عمران خان صاحب کی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے جاتے تھے، بالکل اس کے بعد ان کو کالے جادو میں استعمال کیا جاتا تھا، ان کو سیکریفائس کیا بالکل جاتا تھا. بالکل. آپ کو کبھی کسی نے پرسنلی آ کے کسی لڑکی نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے خان صاحب کے پاس میں گئی ہوں، کسی نے آپ سے بات ڈسکس کی جب آپ وہاں پر تھی؟ بالکل. کائنات نے مجھے بتایا اس کے بارے میں کہ اس کو عمران خان کی جنسی ہوس کے لیے پیش کیا جاتا تھا، اور جب کائنات کو عمران خان کے پاس لے کر جایا جاتا تھا اس وقت کائنات کے ساتھ کم عمر بچے بھی ہوتے تھے، ماڈل چلڈرن ہوم کے یتیم بچے. صرف بچیوں کو نہیں بھیجا جاتا تھا عمران خان کے پاس، کم عمر یتیم بچوں کو بھی بھیجا جاتا تھا عمران خان کے پاس. وہ کیا خان صاحب کیا کرتے تھے ان کے لیے؟ کہ ابھی آج کل گورنر ہاؤس میں بچے جاتے ہیں برتھ ڈے کا کیک کاٹنے کے لیے، عارف الوی صاحب بھی بلا لیتے ہیں سم ٹائم. ابھی انہوں نے بلایا تھا اور انہوں نے سالگرہ کی تھی اپنی بیگم کی آئی تھنک، تو انہوں نے دارالامان سے بچوں کو بلایا تھا. تو وہ خان صاحب کو ایسی ایکٹیویٹی کرتے تھے وہاں پر؟ وہ یہ بچے دن کے ٹائم جاتے ہیں، ٹھیک وہ ہے، بچے رات کے وقت جاتے تھے، وہ بچے رات کے وقت لے کر جائے جاتی تھیں. کیا بتایا آپ عثمان کو؟ گزار رات کے 2 بجے کا شانہ میں آتا تھا سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل کے پاس. 4 بجے تو دوپہر 4 بجے تو بند ہو جاتا ہے جی کاشانہ. جی بالکل. اور وہ رات 2 بجے آتا تھا. ان کی ویڈیوز بھی ہیں کچھ رات کے ٹائم بالکل بالکل جو سوشل میڈیا پہ ہیں. یہ بالکل اگر 4 بجے الاؤ نہیں ہے وہاں پر آنا کسی کا تو عثمان گزار صاحب رات کو آ جاتے بالکل. تھے. لیکن آپ کو کیا بتایا کائنات نے کہ میں خان صاحب کے پاس گئی، کیا ہوا؟ کائنات نے یہی بتایا کہ اس کے ساتھ چند بچے بھی تھے ماڈل چلڈرن ہوم کے یتیم بچے، اور ان بچوں کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا. عمران خان سیکشولی طور پر ان بچوں پر وائلنس کرتا تھا، بچوں کے کائنات کے پرائیویٹ پارٹس تک زخمی کر دیتا تھا. عمران خان وہ حیوانیت تھی ان بچوں کے ساتھ جو عمران خان کرتا تھا. اور یہ تمام ایلیگیشنز میں عمران خان کی حکومت میں 2019 میں بتا چکی تو ہوں. جب کائنات عمران نے خان جب آپ کو بتائی یہ بات جی تو آپ نے کائنات کو میڈیا پہ نہیں اس کو لے کے آئی، اور کائنات کہاں پہ اب؟ کائنات تو مر چکی. کہاں، کس طرح؟ عمران خان کی حکومت میں ہی بشرا پنکی نے کائنات کو قتل کر دیا. وہ لڑکی جو کائنات جو بشرا پنکی کے کالے جادو کی نہایت اہم گواہ تھی، وہ لڑکی جو عمران خان کی جنسی ہوس کی نہایت اہم گواہ تھی، اس لڑکی کو بھی شکار کر لیا بشرا پنکی نے. کیسے قتل کیا ان کو؟ کائنات کو کاشانہ جنسی سکینڈل منظر پر آنے کے بعد جب میں نے میڈیا پر اعلان کیا کہ میں لاہور ہائی کورٹ میں کاشانہ جنسی سکینڈل پر جوڈیشل انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے رٹ دائر کرنے جا رہی ہوں، جس روز میں نے 17 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی، اس سے ایک روز قبل 16 دسمبر 2019 کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پاکبان پورہ پولیس نے کائنات کو اغوا کیا. اچھا، 51 روز تک کائنات کو بنی گالہ میں بشرا پنکی نے بھوکا پیاسا رکھا، اس پر تشدد کیا، اس کو کالے جادو میں استعمال کیا. کائنات کو ساری زندگی لوارث کہا گیا، جبکہ یہ 3 بہن بھائی بچپن میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اغوا کر کے لائے گئے تھے. وہ بچے جن کے والدین موجود تھے، جن کے رشتہ دار موجود تھے، ان کو لوارث کہا گیا، لوارث لکھا گیا، اور کائنات کو مرنے کے بعد بھی لوارث قرار دے کر دفنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں. اگر میں موقع پر پہنچ کر کائنات کے پوسٹ مارٹم کے لیے آواز نہ اٹھاتی تو یہ راز کبھی سامنے نہیں آنا تھا کہ کائنات کے جسمانی اعضاء کھائے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ کائنات کی ڈیڈ باڈی کا دل موجود نہیں تھا. وہ آپ کو کیسے پتا؟ کائنات کی فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ جو میں نے اپنی جان پر کھیل کر عمران خان کی حکومت میں ہی کروائی. آپ نے کائنات کا پوسٹ مارٹم کروایا؟ بالکل، میں نے کائنات کا پوسٹ مارٹم کروایا، اس کا فرانسک پوسٹ مارٹم کروایا، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کائنات کا دل غائب تھا،
اس رپورٹ کے اندر کس ہاسپٹل کی رپورٹ ہے؟ یہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی رپورٹ جاری کردہ رپورٹ ہے، اور جو فرانسک کرایا گیا یہ حکومتی فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی، یہ ان کی جاری کی ہوئی اپریل 2020 کی فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، جس میں یہ واضح طور پر صاف لکھا گیا ہے کہ کائنات کا دل موجود نہیں تھا، مجھے کائنات آپ دکھا سکتے ہیں ذرا؟ میں اس میں لکھا ہوا ہے the following evidence items were submitted on 12 February 2020 by Arsalan Ahmed SI at PFSA along with the request of Demonstrator Department of Forensic Medicine علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور. اچھا جی، اس میں گراس ایگزامینیشن کے اندر ریسیوڈ ہول کڈنی، ہاف لنگ، آدھا گرد، آدھا جگر، آدھا پھیپھڑا، کائنات کی باڈی ڈیڑھ میں. پھیپھڑا غائب تھا، کھایا ہوا تھا، ڈیڑھ پھیپھڑا کھایا ہوا تھا، اچھا آگے لکھا پورشن آف لیور اینڈ جی سپلین چھوٹے چھوٹے پیسز ملے صرف، اور ہارٹ مینشن آن جار بٹ ناٹ فاؤنڈ. ہارٹ، اس کا دل بھی نہیں تھا؟ دل بھی نہیں تھا، آنتیں بھی نہیں تھی، تلی بھی نہیں تھی، اور تمام خون بھی جسم سے غائب تھا. اور آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ایڈی سینٹر کا کائنات کی موت پر جاری کیا ہوا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے کہ کائنات کی موت طبعی تھی. لیکن اگر طبعی تھی تو یہ اس کی جسم میں سے یہ اعضاء کدھر گئے؟ ایس پی صدر نے کائنات کے قتل پر رپورٹ بنا کر دی کہ کائنات کا قتل جو تھا، کائنات کی موت طبعی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ آ رہا ہے کہ کائنات کو قتل کیا گیا تھا، کائنات کے جسمانی اعضاء کھائے گئے تھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جناح ہاسپٹل میں جب علامہ اقبال میڈیکل، کس نے اس کے اعضاء کھا لیے؟ بشرا پنکی نے کالے جادو کے لیے خود کھا لی ہے انہوں نے؟ کیا بالکل خود کھائے، نہ صرف کائنات کے جسمانی اعضاء کھائے بلکہ جن بچیوں کی پہلے بلیاں دی گئیں، گہوارہ کے 25 بچے، ان کے جسمانی اعضاء بھی نہ صرف بشرا پنکی نے خود کھائے بلکہ عمران خان کو بھی کھلائے. یہ تو بہت اور کائنات سے ہی میں آپ کو، جس دن کائنات کا جس دن کائنات کی ڈیڈ باڈی میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے مردہ خانہ میں دیکھی، یہ کفن میں لپٹی ہوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی صرف، اور یہ پہلے سے ہی مری ہوئی تھی. کائنات کو پہلے سے ہی مار دیا گیا تھا، صرف میرے آواز اٹھانے پر اس کی ڈیڈ باڈی آئیڈینٹیفائی کروائی گئی، کیونکہ کائنات کا کیس میڈیا پر آ چکا تھا. میں خاموش نہیں ہو رہی کائنات تھی، کے لیے تو کافی کیمپین بھی بالکل کیمپین کی تھی. اور اسی روز تھانہ تھانہ گرین ٹاؤن کی پولیس نے ایک انڈر ٹیکنگ کے لیے فورس کیا کائنات کے شوہر عابد ثناء اللہ کو کہ وہ لکھ کر دے پوسٹ مارٹم سے پہلے ہی کہ اگر کائنات کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اگر کاز آف ڈیتھ ان نیچرل آئی، اگر قتل آیا، تو اس کا شوہر، کائنات کا شوہر عابد ثناء اللہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گا. تو پہلے سے ہی انڈر ٹیکنگ لی جا رہی تھی، اور میرے شور مچانے پر کہ یہ کس قسم کی انڈر ٹیکنگ ہے، ابھی تو پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا، اس کی تو لاش چیخ کر بتا رہی ہے کہ یہ کوئی طبعی موت نہیں ہے. اچھا تو جب یہ پوسٹ مارٹم عدالت میں جمع کرایا تو ان کے کیا ریمارکس ہیں؟ یہ تمام ثبوت عدالتیں شاکڈ ہیں. اچھا وہ لیکن فیصلہ کیوں نہیں دے رہے پھر اس پہ؟ بہت بڑا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. نہ صرف کائنات کی فرانسک پوسٹ مارٹم رپورٹ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں جمع ہو چکی ہے. بچیوں کے غائب ہونے کا یہ ثبوت جو کچا چٹھا کھولتا ہے ہمارے پاکستان کے دارالعمانوں کا، یتیم خانوں کا، یہ ثبوت جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں جمع ہے. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، لاکھ ججز پر الزام لگایا جائے کہ وہ اس وقت عمران خان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن میں نے ججز کو دیکھا ہے کاشانہ جنسی اسکینڈل پر عمران خان کو عدالتوں میں معافی نہیں مل رہی. جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں، یتیم خانوں میں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، دارالعمانوں میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں. جسٹس شہزاد احمد خان جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، دسمبر 2019 کو ایک رکشہ یونین کی دائر کردہ ریٹ میں مجھے بطور رسپونڈنٹ عدالت میں بلایا گیا. جسٹس شہزاد احمد صاحب نے اس وقت عدالت میں کورٹ روم میں، جب میڈیا بھی موجود تھا وہاں پر، یہ ریمارکس دیے کہ کچھ آفیسرز ایسے ہوتے ہیں جو پریشر نہیں لیتے، جو حکومت کے افسران کے ناجائز احکامات نہیں مانتے، اور مجھے انہوں نے مدعی بنایا اس کیس میں. مجھے جسٹس ملک شہزاد احمد صاحب نے کہا کہ آپ اس کیس میں بطور مدعی اپنا کیس دائر کریں، ہم آپ کے کیس کو سنیں گے، جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائیں گے، انکوائری لگائیں گے. اور میرے دائر کردہ کیس پر میرے ہاتھ میں اس وقت جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کے 24 دسمبر 2019 کے یہ آرڈرز ہیں، جس میں پوری پنجاب حکومت کو طلب کر لیا گیا تھا
آئی جی پنجاب کو کہ کاشانہ کا گیٹ کس طرح ٹوٹا, کس طرح توڑا گیا, بچیوں کو وہاں پر کیوں ہراساں کیا گیا. پوری حکومت کو, وفاقی حکومت کو, پنجاب حکومت کو, ڈی سی او کو, چیف سیکرٹری کو, سب کو عدالت میں طلب کر دیا گیا, لیکن ان کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا. اچھا, یہ ان کو پھر اس کیس سے ہٹا اس کیس سے ہٹا دیا گیا, ان کا بینچ تبدیل کر دیا گیا. 5 سال سے چاہے میرا کیس لیفٹ اوور ہوتا رہا ہے, کیا عمران خان کی حکومت کے لیے آسان نہیں تھا کہ اپنی حکومت میں جوڈیشل انکوائری کمیشن بنا لیتے, عدالتوں سے کلیئر کروا لیتے اپنے آپ کو. ان کی حکومت تھی, عدالتیں ان کے ماتحت تھی. کیوں اس عدالت میں اگر نواز شریف کے خلاف فیصلے لیے جا سکتے تھے, مریم نواز شریف کے خلاف فیصلے لیے جا سکتے تھے, شہباز شریف کو جیل میں ڈالا جا سکتا تھا, افشاں لطیف کے خلاف عدالتی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا تھا, آج تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے خلاف کوئی بھی عدالتی فیصلہ نہیں ہے. میں تمام عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں, ماڈل ٹاؤن کچہری میں بطور مدعی کیس لڑ رہی ہوں. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اب بھی میرے مقابلے پر حکومت اس کیس کو لڑ رہی ہے. اچھا, ایک سیکنڈ, آپ کے مقابلے میں جو کیس لڑ رہے ہیں جو وکیل ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے؟ بالکل, گورنمنٹ کی طرف سے وکلا پیش ہوتے ہیں, حکومت کی طرف سے کیس لڑا جاتا ہے. الزام ہے عمران خان کی حکومت پر, ڈیفینڈ موجودہ حکومت کر رہی ہے. جوڈیشل انکوائری کمیشن میں بھی سرکاری وکیل آتے ہیں اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے اگر لیے. تو اس کی جے آئی ٹی بن جائے, فیصلہ ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اگر آپ اس میں ملزم, کیونکہ اب تو وہ بھی آ رہا ہے نا کہ جھوٹا کیس کرنے پہ بھی سزا ہے, تو ابھی تو جو مریم نواز نے قانون پاس کروایا پنجاب کے اندر خاص کر کے کہ آپ کسی کے اوپر فالس ایلیگیشن نہیں لگا سکے, آپ پہ کیس ہو جائے گا, تو آپ اگر یہ فالس ایلیگیشن لگا رہی ہیں تو آپ پہ تو پھر تحریک انصاف کو کیس کر دینا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. یہ کیس تو میں عدالت میں لے کر جا چکی ہوں. 25 بچوں کی بلی کا, کائنات کے قتل کا, کالے جادو میں استعمال ہونے کا کیس میرا دائر ہے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں, لاہور ہائی کورٹ میں. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر مجھے فالس ایلیگیشن کا کیس اس ٹائم پہ چل رہا ہے تو وہ آپ کو تحریک انصاف آپ پہ کیس کر دے؟ بالکل کرے. عدالتیں میرے باپ کی ہیں, ہائی کورٹ میرے باپ کا ہے. کیا ان کو عدالتوں کے راستے نہیں آتے؟ ذرا سی باتوں پر تحریک انصاف کے وکلا عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں, تو پھر اس کیس پہ کیوں نہیں؟ میں آپ کے چینل کے توسط سے, آپ کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک انصاف کے وکلا کو یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو جائیں عدالتوں میں, کیس کریں مجھ پر. میرے ساتھ تو کوئی, سب نے دیکھ لیا جو میں اس وقت دربدر ہوں نون لیگ کی حکومت میں بھی. وہ نون لیگ کی حکومت جس کا مجھ پر ٹیگ لگایا گیا تھا عمران خان کی حکومت میں, نون لیگ بھی میرے ساتھ نہیں ہے, پیپلز پارٹی میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت. میں تنہا ہوں, میں کل بھی تنہا تھی, میں آج بھی تنہا ہوں, میرے ساتھ کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے. میرے خلاف جائیں عدالتوں میں, میں جھوٹی ہوں تو مجھے پھانسی لگا دیں, اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو پھانسی لگا دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ میرٹ پر انصاف کرے. 2 سال سے میرا کیس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو بھیجا گیا ہے. کورٹ میں سچی ثابت ہوئی تھی. جھوٹے ایلیگیشنز لگا کر, من گھڑت ایلیگیشنز لگا کر مجھے نوکری سے نکالا گیا. تمام کیسز اب بھی انڈر ٹرائل ہیں. جوڈیشل انکوائری کمیشن نہیں بنا. مضبوط ترین عدالتی تحقیقات صرف اور صرف کاشانہ اسکینڈل پر صرف عدالتی تحقیقات ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے سزا سنا دی گئی, میرے بچوں کو سزا سنا دی گئی ہے. اس کیس کا فیصلے کا انتظار تو کرتے. عمران خان کی حکومت نے مجھے نوکری سے نکالا بشرا پنکی کے یار زلفی بخاری کے بھائی یاور بخاری نے, جس کو ٹاسک دیا تھا بشرا پنکی نے مجھے نوکری سے نکلوانے کا, مجھے منانے کا, مجھ سے انڈر ٹیکنگ لینے کا. اور یہ میرے ہاتھ میں اس وقت پوسٹنگ آرڈر. کاشانہ اسکینڈل 29 نومبر 2019 کو میڈیا پر منظر عام پر آیا تھا. پہلی درخواست میری 12 جولائی 2019 کو سیکرٹری سوشل ویلفیئر کو میں نے دی. بچیوں کے بیانات سیکرٹری سوشل ویلفیئر امری رضا نے 12 جولائی 2019 کو ریکارڈ کیے, جس کے بعد مجھ پر دنیا جہان کے جھوٹے ایلیگیشنز لگا دیے گئے. اس سے پہلے میرے 12 سال کا کریئر تھا, نہ میرے خلاف کوئی انکوائری تھی, نہ ہی میرے خلاف کوئی رپورٹ تھی. میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ٹاپ کر کے محکمہ سوشل ویلفیئر میں ملازمت حاصل کی. 16 جون 2020 کا میرا یہ پوسٹنگ آرڈر جو بشرا پنکی کے احکامات پر راجہ بشارت نے جاری کروایا سیکرٹری سوشل ویلفیئر زاہد سلیم گوندل سے کہ میں گھر بیٹھ کر تنخواہ لوں. میرے خلاف آپ یہ پڑھ سکتے ہیں, میرے خلاف نہ کوئی انکوائری ہے, نہ کوئی ایلیگیشن ہے. آپ کو آفر کیا کہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لیں؟ آفر نہیں کی, یہ پوسٹنگ آرڈر راجہ بشارت نے کروایا اور اپنے دفتر سول سیکریٹریٹ میں مجھے بلایا. افشاں لطیف BS17 ریگولر ایکس سپرنٹینڈنٹ کاشانہ لاہور از hereby adjusted posted as medical social officer BS17 Institute of Public Health Lahore for pay purpose only. ہیں
बिल्कुल तो आपकी तो याशी करवा दी उन्होंने। बिल्कुल घर बैठ कर तनख्वाह लूं। और आजा बशारत ने अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट में मुझे बुलाया, ये मेरा पोस्टिंग ऑर्डर मेरे सामने रखा, 50 लाख की रकम मेरे सामने रखी और एक फोन कॉल करवाई मुझसे किसको? बुशरा को। अच्छा, आपकी बात हुई बुशरा बीबी से? बिल्कुल मेरी बात करवाई बुशरा से कि बुशरा ने खुद मुझसे मोबाइल पे बात की और कहा कि मैं खामोशी अख्तियार करूं और जो राजा साहब कह रही हैं उस पर अमल करूं। आपका पोस्टिंग ऑर्डर निकाल दिया गया है, आपको 50 लाख इन कैश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी मारात, अगर आप प्रमोशन कहती हैं आपको प्रमोशन भी दी जाएगी, सिर्फ आप खामोशी अख्तियार करें। बुशरा बीबी ने आपको फोन पे आपसे बात की, आपको कहा कि आप इस केस पे खामोश हो जाएं बिल्कुल कि जो 25 बच्चे जलाए हैं काशाना के बिल्कुल सारे, आपको 50 लाख मिलेगा, आपको घर बैठे सैलरी मिलेगी और सारे आपको लवाजमात जिंदगी के बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल इस पर भी मेरी बात करवाई गई। और 1 अक्टूबर 2019 में जब मैं ऑन सीट सुपरिटेंडेंट काशाना थी, जब किसी को भी काशाना स्कैंडल का पता नहीं था, जब मैं कमाना तौर पर मैं ये पूरी जंग लड़ रही थी, राजा बशारत ने मुझे अपने दफ्तर सिविल सेक्रेटेरिएट में बुलाया, अपने दफ्तर के साथ छोटे कमरे में मुझे लेकर गया और फिर मेरी बात करवाई बुशरा से। ऐसे 2 दफा बात हुई बिल्कुल। आपकी? फिर क्या कहा उन्होंने? फिर मेरी 29 नवंबर 2019 के बाद 30 दिसंबर 2019 को भी बुशरा से बात हुई। 3 दफा बात हुई? बिल्कुल। क्या दूसरी दफा क्या बात हुई आपकी उनसे? दूसरी बात भी यही बात हुई थी कि मैं खामोश नहीं हो रही थी, महकमाना इंक्वायरीज करवा रही थी, बच्चों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे थे, वो आपको कह रही थी सिटीजन खामोश हो जाओ। पोर्टल प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर मैं केस डाल चुकी थी कि इन बच्चियों को बचाएं। तीसरी दफा क्या बात हुई आपकी? तीसरी बात 29 नवंबर 2019 के बाद जब काशाना स्कैंडल मीडिया पर आया कि आप खामोश हो जाएं। सिर्फ एक ही बार मुझे कहा जाता था आप खामोश हो जाएं, वरना आपको संगीन नताइज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आप वैसे ऑन अ लाइटर नोट, बुशरा बीबी की आवाज वही है जो वो बिल्कुल सुल्फी बुखारी की ऑडियो बिल्कुल में वही भी है, है? वही है, वही बिल्कुल आवाज वही वही है, है उनकी? बिल्कुल वही है, आप इसकी कंफर्मेशन देती हैं? वैसे बिल्कुल वही फॉरेन है, भी हुआ था वही आगे वही है, आवाज वही उनकी। है, 100% वही है। तो आप इंजॉय करती हैं जिंदगी अपनी, आपके बच्चे इस टाइम पे किस हालातों में हैं? मेरे बच्चे इस टाइम, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वक्त अगर आप, मैं कुरान मजीद लेकर आई हुई हूँ साथ, कि लोग यकीन नहीं करते कि मेरे साथ नून लीग है। अभी भी मुझ पर नून लीग का टैग लगाया जाता है, वो नून लीग जिसके लिए मेरे शोहर ने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी। सबसे पहले मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से निकाला गया, मेरा दफ्तर बंद कराया गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई जुलाई 2018 के बाद। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में मेरा दफ्तर सिर्फ इसलिए बंद करवाया गया कि मेरे शोहर नौशाद हमीद शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी थे। मैं एक रियासती मुलाजिम थी, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरे बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं अब था। कैसे हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे आप जाकर देखें, मेरे बच्चे भूखे होते हैं तो वो खाना ही नहीं मांगते। और ये आपने इनके केस के लिए जो इन गरीब बच्चों के लिए आप अपने बच्चों के फिर अब कुर्बानी दी भी आपने? तो मेरे पास तमाम आसाइशात थी, तमाम सहूलतें थी, मेरे बच्चे शहाना जिंदगी गुजार रहे थे। स्कूल जाते हैं अभी? मेरे बच्चे LGS में पढ़ते थे, ब्लूमफील्ड हॉल में स्कूल में पढ़ते थे, मेरे बच्चे बेहतरीन जिंदगी गुजारते अब थे। कैसे हैं वो? अब तो मेरे बच्चे हंसना ही भूल गए। और बाकी वो कैसे, उनका क्या, उनकी डाइट वगैरह पूरी होती है? आप लोग इतना आपका खर्चा अफोर्ड कर लेती हैं आप उनके? इनकी किस तरह, आपके बच्चों का भी क्या, आपने फ्यूचर क्या उनका फिर अभी आपके बच्चों का? इस वक्त मेरे और मेरे बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं और मेरे बच्चे खुदकुशी कर लें। इमरान खान की हुकूमत में तो मुझे उम्मीद थी कि नून लीग की हुकूमत आएगी, मेरे बच्चों को उनका खोया हुआ हक मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं कहाँ पर गलत हूँ? मैं तो हर फोरम पर हूँ, अदालतों में, ये सबूतों के ढेर हैं। इन सबूतों को जलाने के लिए तो मेरे घर में आग लगाई गई थी 13 जुलाई 2020 को। मुझे गलत तो साबित करें। आपके बच्चे वैसे मेंटली ठीक हैं? क्योंकि इतना वो देख रहे हैं आपको हर वक्त कि आप कर रही हैं, तो क्या उनकी एजुकेशन का, उनके खाने पीने का भी कैसे चल रहा है सब कुछ? मेरे बच्चे मेरे सामने कोई बात नहीं करते कि उनकी माँ परेशान हो जाएगी। जब बेसिकली मुझे जेल में डाला गया 19 जून 2021 को, सुबह के वक्त मेरे और मेरे शोहर के खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते थे। 19 जून 2021 को सुबह के वक्त हम सेशन कोर्ट में गए प्री अरेस्ट बेल के लिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। जज साहब के सामने मैंने दलाइल दिए 1 घंटा। मरियम नवाज शरीफ की विदाई